بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے اصول الشاشی، 17 نمبر سبق ہے، اور عام مخصوص منہ البعض اس کے بارے میں ہے کہ وہ عام کہ جس سے بعض افراد کو خاص کی گئے ہو، اس کے بارے میں ہے، اس کے حکم کے بارے میں، اور اس میں تخصیص کس حد تک کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے یعنی جس کو خاص کیا گیا ہے، معلوم کو یا مجہول کو، اس کے بیان میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تخصیص کے بارے میں بتائیں گے کہ تخصیص کیا ہے۔ تخصیص کہتے ہیں قصر العام على بعض مسمياته بكلام مستقل موصول۔ یہ ہے تخصیص کی تعریف۔ پھر تخصیص دو طرح کی ہے، ایک ہے پھر مخصص ہے۔ مخصص دو طرح کے ہے کہ ایک ہے قطعی اور ایک ہے ظنی۔ لیکن سب سے پہلے ہم تخصیص قصر العام على بعض مسمیات بکلام مستقل موصول۔ مثلا یہاں پر ایک آیت ہے قرآن کریم کی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر۔ اب یہاں پر من شہد منکم الشہر فلیصمہ، من یہاں پر کیا ہے؟ عام ہے، اور اس عام سے بعض افراد کو خاص کر دیا گیا ہے، یعنی رمضان مبارک جس پر بھی آ جائے تو اس میں روزے رکھو، کہ جس پر بھی آ جائے تو وہ روزے رکھے۔ ابھی اس میں سے عقل کے ذریعے سے بعض افراد کو نکال دیا گیا ہے، یعنی جو مکلف نہیں ہے، لیکن اس سے عام کے قطعیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ابھی یہ عام ہے قصر العام على بعض مسمیاتی ہی، بعض مسمیات جو صحیح ہے اور جو مقیم ہے، اس میں قصر العام على بعض مسمیات کون سے ہیں؟ صحیح اور مقیم میں اس کو مقصور کرنا بکلام۔ ابھی یہ کلام ہے، کلام جب کہا تو کلام سے عقلاً، عرفاً اور عادتاً نکال دیا، اس لیے کہ وہ کلام نہیں ہے۔ عقلاً کی مثال جس طرح اللہ خالق کل شیء، اللہ خالق کل شیء، تو ابھی اللہ خالق کل شیء ما سوى اللہ، کل شیء یعنی ما سوى اللہ، اللہ کی سوا جتنے بھی ہے اس کا خالق ہے۔ حالانکہ شے کا اطلاق جل وعلا پر بھی ہوتا ہے، لیکن عقلاً اس کو خارج کر دیا گیا ہے کہ یہ اس میں نہیں آ سکتا، اللہ تعالیٰ اپنے واجب الوجود کا خالق نہیں ہے۔ عرف میں یہ اس طرح ہو جس طرح، اور عادتاً کی مثال جس طرح کوئی کہے کہ لا اکل رأس، تو رأس مراد سر ہے، عام سر نہیں ہے کہ وہ سر کا ہے۔ اور بعض جس طرح بلقیس کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو سب کچھ دیا گیا تھا،
تو اس کو سب کچھ عرف میں سب کچھ بادشاہ کے لیے وہ استعمال ہوتے ہیں جو بادشاہ ہو اور اس کے ساتھ خاص ہوتے ہیں تو وہ عرفن ہے. تو بکلام سے یہ تین نکال دی، عقلاً، عرفاً اور عادتاً، کہ اس کو اصطلاحاً تخصیص نہیں کہتے. مستقل، مستقل سے اس سے نکال دیا شرط، غایت، صفت، استثناء. استثناء یہ چار چیزیں نکال دی اس سے، اس لیے کہ یہ تین جو ہے یہ چار کیا ہے، یہ کلام مستقل نہیں ہے. کلام مستقل نہیں ہے. شرط کی مثال جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، إِن لَّم يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تو یہاں پر شرط ہے. غایت وَأَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. صفت کی مثال فی الإبل الصائمة، فی الإبل الصائمة الصائمة زکات، زکات ہے. جاءنی القوم الا زید، تو یہ الا کے ذریعے سے یا اس صفت کے ذریعے سے یا غائب یا شرط کے ذریعے سے جن افراد کو نکال دیا اس کو تخصیص نہیں کہتے. موصول یعنی اس میں بعد زمانی نہ ہو. کیا نہ ہو؟ بعد زمانی نہ ہو. جس طرح قرآن کریم کی ایک آیت ہے، پہلی آیت ہے والمطلقات یتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. یہ آیت ہے اور اس میں بعد زمانی ہے. دوسری آیت میں ہے کہ وَإِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ إذا نكحتم المؤمنات يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. تو اب یہاں پر مطلقات 3 طہر تک وہ انتظار کریں گے، اور پھر اس مطلقات کے عام لفظ سے ان مطلقات کو نکال دیا. کلام مستقل ہے لیکن موصول نہیں ہے، کیا ہے؟ مفصول ہے، یعنی الگ ہے، جدا ہے. اس کو نکال دیا کہ جس کی رخصتی نہ ہوئی ہو، نکاح ہو چکا ہو، رخصتی نہیں ہوئی، اور اس کے بعد اس کو طلاق دے دی گئی تو اس پر عدت نہیں ہے. تو مطلقات، اور یہ بھی مطلقات ہے، ان مطلقات سے اس مطلقات کو کی تخصیص کی گئی ہے. تو اس وجہ سے اس میں بعد زمانی ہے تو اس کو بھی ہم یعنی تخصیص نہیں کہیں گے. تو قصر العام علی بعض مسمیاتی بکلام سے عقلاً عرفاً عادتاً نکال دیا، مستقل سے شرط، غایت، صفت اور استثناء نکال دیا، اور موصول سے بعد زمانی کو نکال دیا. تو یہ ہے تخصیص. ابھی تخصیص، عام کی تخصیص ہم کریں گے کس سے؟ عام کی تخصیص جس سے کریں اس کو کہتے ہیں مخصص. مخصص اور جمع اس کے ہے مخصصات. اس کی جمع کیا ہے؟ مخصصات ہے. ابھی یہ عام کی جو مخصص ہے اس کا قطعی ہونا ضروری ہے. تو وہ 3 چیزیں ہیں، ایک ہے کتاب اللہ، ایک ہے حدیث متواتر یا حدیث مشہور، اور ایک ہے اجماع. اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے عام میں. اور جب عام کے ذریعے سے یعنی ان کے ذریعے سے یعنی قطعی کے ذریعے سے تخصیص ہو جائے، اس کے بعد خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے تخصیص کی جا سکتی ہے.
یہاں تک کہ عام کے تحت 3 افراد باقی رہ جائیں، عام کے تحت 3 افراد باقی رہ جائیں۔ تو ابھی یہاں پر یہ باتیں ہو گئی۔ اب یہاں سے عبارت ہم شروع کریں گے، وَأَمَّا الْعَامُ الَّذِي خُصَّ عَنْهُ الْبَعْضُ، وہ عام جس سے بعض کو خاص، بعض کی تخصیص کی گئی ہے، کس سے؟ دلیل قطعی سے، دلیل قطعی سے۔ تو فحکمہ، ہو ضمیر کس کی طرح ہے؟ العام الذی خص عنہ البعض، اس کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم یہ ہے کہ انہ یجب العمل به، اس پر عمل کرنا واجب ہے، عمل کرنا اس پر واجب ہے، فی الباقی، یعنی عام کے تحت جو افراد باقی رہ گئے، تخصیص کے بعد جو افراد باقی رہ گئے اس پر عمل کرنا واجب ہے، لیکن کس طرح واجب ہے؟ مع الاحتمال، مع الاحتمال یعنی احتمال تخصیص، احتمال تخصیص یعنی تخصیص کی احتمال کے ساتھ، اور جس میں احتمال آ جائے وہ ظنی ہو جاتا ہے۔ تو ابھی اگر دلیل ظنی آ جائے یعنی خبر واحد یا قیاس کے ذریعے سے بھی اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے۔ ابھی یہاں تک فَإِذَا قَامَ الدَّلِيلُ عَلَى تَخْصِيصِ الْبَاقِ، جب ایک مرتبہ دلیل قطعی کے ذریعے سے یعنی کتاب اللہ سے یا حدیث متواتر سے یا اجماع سے اس میں تخصیص تخصیص ہو جائے، تو اس تخصیص کے بعد باقی جو افراد ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے، مع احتمال التخصیص، کی احتمال اب بھی اس میں ہے کہ اس کی تخصیص ہو جائے، یعنی یہ عام کے تحت نہ رہے اور مخصوص ہو جائے۔ تو جب دلیل آ جائے علی تخصیص الباقی، یعنی باقی الافراد، عام کے تحت جو باقی افراد ہے اس کے تخصیص پر اگر دلیل قائم ہو جائے، دلیل آ جائے اس کے تخصیص پر، یجوز تخصیصہ، یجوز تخصیصہ بخبر الواحد او القیاس۔ اب یہاں پر یجوز تخصیصہ، تو اس کی تخصیص کس کے؟ عام کے تحت جو افراد باقی ہے اس کی تخصیص جائز ہے، کس سے؟ خبر واحد سے اور قیاس سے، اور خبر واحد اور قیاس ظنی ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی جب عام کی تخصیص کی گئی کس کے ذریعے سے؟ دلیل قطعی کے ذریعے سے، تو ابھی احتمال ہے، احتمال تخصیص ہے اس میں، اور احتمال ظنی ہے، تو یہ بھی ظنی رہ گیا، اور ظنی وہ ظنی کے ذریعے سے یعنی خبر واحد اور قیاس یہ بھی ظنی ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کی تخصیص کی جا سکتی ہے۔ کس حد تک تخصیص کی جا سکتی ہے؟ الا، اس حد تک، ای یبقى الثلاث، یہاں تک کہ عام کے تحت 3 افراد باقی رہ جائے، عام کے تحت کتنے افراد باقی رہ جائے؟ 3 افراد باقی رہ جائے۔ ابھی وبعد ذلك لا يجوز، وبعد ذلك یعنی بعد 3 لا يجوز، یعنی 3 افراد رہ جائے اس کے بعد اس میں تخصیص کرنا جائز نہیں ہے۔ فیجب العمل به، تو ان آخر میں جو افراد باقی رہ جائے، 3 ہو، 7 ہو، 10 ہو، 15 ہو، 20 ہو، جتنے بھی ہو، فیجب العمل به، یجب العمل به، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو مثال دیا کہ من شہدہ، اس کو نکال دیا ہے اس سے، لیکن یہاں پر ایک بات ہے کہ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ تخصیص کیوں جائز ہے؟ خبر واحد سے اور قیاس سے۔ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ، اور یہ تخصیص کی جواز یہ کیوں ہے؟ وَإِنَّمَا جَازَ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَصِّصَ، مخصص اس لیے کہ مخصص الذي اخرج البعض، کہ مخصص وہ مخصص جس نے نکالا بعض کو عن الجملہ، عن الجملۃ،
سارے یعنی عام کے جملہ افراد سے بعض کو نکال دیا. اب یہ بعض جس کو نکال دیا ہے وہ یا تو مجہول ہوں گے، مثلا اقتل المشرکین ولا تقتلوا بعضهم. ابھی یہ بعض مجہول ہے، بعض مجہول کو نکال دیا، اور یا ہے اقتل المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ. تو یہ کیا ہے؟ یہ معلوم ہے. دوسرے ہمارے پاس مثال احل اللہ البیع وحرم الربا. وحرم الربا، احل اللہ البیع وحرم الربا. اب یہاں پر بیع کو حلال کیا ہے. بیع پر الف لام کیا ہے؟ جنسی ہے، اور بیع سے ہر بیع مراد ہے، ہر بیع. اور یہاں پر ہے حرم الربا. ربا کا معنی ہے الفضل، یعنی زیادتی. اضافی مال لینا. اب یہاں پر بیع میں بھی یہی بات ہے کہ اس میں بھی اضافی مال لینا ہوتا ہے، یعنی جو منافع ہوتا ہے وہ اضافی ہی ہوتا ہے. اور یہاں پر کہا کہ یہ حلال ہے وحرم الربا، اور زیادتی حرام ہے. ابھی یہ زیادتی مجہول ہے، تو اس بیع کی ہر صورت میں یہ بھی پایا جاتا ہے کہ یہ حلال کے تحت ہو اور یا حرام کے تحت ہو. یعنی اس میں تخصیص کی گئی ہے کہ بیع کے بعض افراد جو ہے اس کی تخصیص کی گئی ہے کہ یہ حلال نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ حرام ہے. تو ابھی یہ مجہول ہے. اور دوسری مثال جس طرح حدیث شریف میں ہے، تو اس کے بیان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے، حدیث حنطہ، الحنطۃ بالحنطۃ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا. جب یہ حدیث آ گئی تو یہ ابھی معلوم کی مثال ہے. اس میں علت پھر حضرت عمر تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے تشریف لے گئے اور ربا کے بارے میں ہمیں تفصیلاً نہیں بتایا گیا. تو جو ائمہ ہے انہوں نے ایک علت نکالی ان میں سے کہ اس میں سے علت کیا ہے. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے علت نکال دیا کس کو؟ قدر جنس کو. امام شافعی رحمۃ اللہ نے نکال دیا علت کو وہ طعم اور ثمانیت کو. اور امام مالک رحمۃ اللہ نے نکال دیا اقتیات اور ادخار کو، کہ اس کو کھانے کی چیز ہو اور اس کو ذخیرہ کیا جا سکے. تو یہ انہوں نے علت نکال دی. ابھی اس علت کے تحت امام حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک، امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک، امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک ہر ایک جو ہے اپنے علت کے مطابق اس میں وہ ثابت کرتے ہیں کہ جس میں قدر اور جنس ایک ہو تو ہم مثلاً بمثلن، اس میں زیادتی کیا ہے؟ حرام ہے، وہ ربا ہے. تو یہاں پر دونوں یعنی یہ مجہول ہے، جس کو نکال دیا مجہول ہے، اور جس کو نکال دیا وہ کیا ہے؟ معلوم ہے. لیکن اس میں ایک علت ہے، اگر وہ علت کسی اور میں پائے جائے تو اس میں بھی وہ تخصیص جاری ہو جائے گی. یہاں پر دیکھ لیں لو اخرج بعضا معلوما بعضا مجهولا اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا بعضهم. ابھی بعض معلوم نہیں ہے تو کیا ہے؟ یثبت الاحتمال فی کل فرد معین. اس میں بھی احتمال ہے کہ اس کو
کہ اس کے سارے افراد میں یہ احتمال ہے کہ اس کو قتل مت کرو، یعنی عام کے تحت بھی داخل ہے کہ شاید اس کے قتل کا حکم ہو اور اس کے قتل کا حکم نہ ہو، یعنی اس میں دونوں جائز ہے۔ فجاز ان یکون باقیا تحت حکم العام، یعنی اس حکم کے تحت داخل ہو اقتلوا المشرکین، وجاز ان یکون داخلا تحت دلیل خصوص، اور یہ بھی جائز ہے کہ اس حکم کے تحت آ جائے، یہ بھی جائز ہے کہ یہ بیع کے افراد میں داخل ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ دلیل خصوص کے تحت داخل ہو، یعنی یہ بیع میں، ہر بیع میں یہ احتمال ہے کہ یہ ربا کے تحت داخل ہو یا بیع کے تحت داخل ہو، کس میں، یعنی دونوں، اس میں دونوں احتمال ہے۔ فاستوى الطرفان، دونوں اطراف یعنی مساوی ہو گئی، اس کا بھی احتمال ہے اور اس کا بھی احتمال ہے۔ فی حق المعین، معین میں کہ اقتل المشرکین، ان مشرکین کا عام جو ہے قتل، اور لا تقتلوا بعضهم، وہ بعض جو ہے وہ ہر فرد میں یہ احتمال ہے کہ دلیل خصوص کے تحت آ جائے یا عام کے افراد میں باقی رہ جائے۔ فإذا قام الدلیل الشرعی، دلیل شرعی یعنی دلیل قطعی نہیں بلکہ ظنی خبر واحد یا قیاس آ جائے، على انه من جملۃ ما دخل تحت دلیل الخصوص، کہ یہ ان میں سے ہے ما دخل تحت دلیل الخصوص، اگر اس پر دلیل آ جائے، ترجح جانب تخصیصی، ترجح جانب تخصیصی، تو اس کی تخصیص کی جو جانب ہے وہ راجح ہو جائے گی، تو جب وہ راجح ہو جائے گی تو کیا ہو، تو اس وجہ سے خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس میں تخصیص کی جا سکتی ہے۔ تو یہاں پر لا تقتلوا بعضهم، وہ بعض کون سے ہے، اگر وہ معلوم ہو جائے کہ وہ ہے جو جنگ نہیں کر سکتے، جو جنگ نہیں کر سکتے، بوڑھے ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں، معذور ہیں، تو لا تقتلوا بعضهم، اگر یہ دلیل آ جائے تو ابھی یہ معین ہو گئے، اور یہ سب وہ جہاں پر بھی پائے جائیں گے وہ علت، تو اس کو نکال دی جائیں گے۔ اور یہاں پر جس میں معلوم ہے، وَإِنْ كَانَ الْمُخَصِّص مخصص أخرج بعضا معلوما، بعض معلوم کو نکال دیا ہے، اقتلوا المشرکین عام ہے، ولا تقتلوا اہل الذمہ، تو اہل الذمہ جو ہے اس کی تخصیص کی گئی معلوم کی، کہ اہل ذمہ کو نکال دے۔ ابھی عن الجملہ، جملہ افراد سے، یعنی عام کی جملہ افراد سے اس عام معلوم کو نکال، اہل ذمہ نکال دیا ہے۔ ابھی اس اہل ذمہ نکال دیا ہے، یہاں سے کیا نکال دیا ہے، یعنی حنطہ کو نکال دیا ہے، شعیر کو نکال دیا ہے یہاں پر، اور یہاں پر اہل ذمہ کو نکال دیا ہے۔ جازہ، اس میں یہ جائز ہو گیا، ان یکون معلولا بعلت موجودۃ، کہ یہ معلول ہو علت موجودہ کے ساتھ، یعنی اہل ذمہ میں کیا ہے، نہ لڑنا، یہ علت ہے، اور اس میں علت کیا ہے، قدر و جنس ہے۔ اب یہ قدر و جنس ان 6 کے علاوہ جس میں بھی پائے جائے تو اس کی تخصیص کی جائے گی، اور یہ نہ لڑنا اہل ذمہ کے علاوہ جس میں بھی پائے جائے تو اس کی بھی تخصیص کی جائے گی۔ فی الفرد معین، فاذا قام الدلیل الشرعی، یعنی علت یہاں پر بھی قیاس اور یہاں پر بھی قیاس، فاذا قام الدلیل الشرعی، اس لیے کہ پیغمبر نے فرمایا اہل ذمہ میں یہ علت ہے، اور اس کے لیے دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ بچوں کو، بوڑھوں کو اور عورتوں کو مت مارو، اس لیے کہ یہ ضعیف ہے،
یہ نہیں لڑتے، تو لڑنے کی جو علت ہے اہل ذمہ میں پائی جا رہی ہے اور اس پر بھی دلیل آ گئی، تو اس کی بھی تخصیص ہو جائے گی کس سے؟ خبر واحد اور قیاس سے. اعلی وجود تلک العلت فی غیر هذا الفرد المعین، غیر هذا الفرد المعین، مثلا اہل ذمہ یا الحندہ بالحندہ، شاعر بالشاعر، اس کے علاوہ بھی اس علت کی وجہ سے یا اس خبر واحد کی وجہ سے اس میں تخصیص جائز ہے. ترجح جہہ تو تخصیصہ فیعمل بھی، فیعمل بھی، تو اس پر عمل کیا جائے گا مع وجود الاحتمال، یعنی احتمال تخصیص کے ساتھ اس باقی افراد پر اس پر عمل کیا جائے گا. اعلیٰ جہت تخصیص فیعمل بھی مع وجود الاحتمال، پھر بھی اس میں یعنی ضمنی طور پر اس پر عمل کیا جائے گا، اور عمل وجوبی ہے، اور اس احتمال کے ساتھ کہ شاید اگر اس میں کوئی دلیل آ جائے تخصیص کی تو اس کی بھی تخصیص ہو سکتی ہے، اور یہ اس عام سے نکل کر اس خاص میں داخل ہو سکتے ہیں، یعنی خصوص میں داخل، عام سے نکل کر خاص افراد جو ہے تخصیص جس کے مخصصات جو ہے اس میں داخل ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. سب سے پہلے ہم نے عام وسعان الباز، پھر تخصیص کی ہم نے تعریف کی، اور ہر ایک کی قید ہم نے ذکر کی، پھر اس کے لیے ایک مثال ذکر کی کہ عام ہے، پھر اس کو کلام مستقل اور موصول سے نکال دیا ہے. اس میں کلام نہیں ہے، اس میں مستقل نہیں ہے، اور اس میں موصول نہیں ہے، اس میں بعد زمانی ہے. اور پھر اس میں سے کہ اگر دلیل قطعی کے ذریعے سے عام میں تخصیص ہو جائے تو بعد میں خبر واحد اور قیاس کے ذریعے سے اس میں تخصیص کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے دلیل ذکر کر دی کہ جس کو ہم نے نکال دیا ہے وہ یا تو مجہول ہوں گے یا معلوم ہوں گے. اگر مجہول ہے تو جب دلیل اس پر آ جائے تو وہ تخصیص کے افراد میں یعنی تخصیص کے تحت چلے جائیں گے، ورنہ عام میں رہ جائیں گے. اور اگر معلوم ہے تو بعض معلوم میں یہ جائز ہے کہ اس میں ایک علت ہو، اس علت جو اس میں موجود ہے، اس علت کی وجہ سے اگر وہ علت کسی دوسرے فرد میں پائے جائے تو اس میں اس کو بھی تخصیص کے تحت اس کو نکال دیں گے، یعنی اس کی بھی تخصیص ہو جائے گی. اور اس کے لیے پورا جو سبق ہے اس کو ہم نے ذکر کیا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.